اس نے کہا تھا کہ چھوٹے بھائی کا نکاح کرنا ہے، دلہا ولی بنے گا، لیکن مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا گڑبڑ کر دیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اماں کو میں نے ناشتہ کروایا، انہیں کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں، پر بات ہی کچھ ایسی تھی۔ میں خود ذہنی طور پہ الجھ سی گئی تھی۔ سعد اٹھ گیا تھا، میں نے اسے بھی ناشتہ کروا دیا، پھر ملازمہ سے گھر کے کام کروانے لگی۔ جب حنان لالا کمرے سے باہر آئے، مجھے دیکھ کے نظریں چرا گئے، میں بھی انہیں دیکھ کے نظریں بدل گئی۔ وہ کہنے لگے اماں کو ناشتہ دے دیا؟ میں نے کہا جی لالا دے دیا، دوا بھی دے دیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمارا لیے ناشتہ بنوا دو۔ ابھی انہوں نے یہی کہا تھا جب ولی اپنے کمرے سے باہر آیا۔ کہنے لگا ریحام ہمارا کمرے میں آؤ، ہم کو کام ہے تم سے۔ اس سے پہلے کہ میں ولی کے کمرے کی طرف بڑھتی، حنان لالا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ ولی بھی یہ دیکھ کے حیران ہوا۔ ریحام تم ولی کے کمرے میں اکیلا نہیں جائے گا، جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ولی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیوں ہمارا کمرے میں نہیں آئے گا؟ ولی کا لہجہ سخت تھا۔ اس لیے کہ یہ تمہارا بیوی نہیں ہے ولی محمد۔ یہ سن کے حیرت سے میری آنکھیں پھٹی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حنان لالا ایسا بھی کوئی رشتہ جتا سکتے ہیں۔ ولی نے غصے سے میرا ہاتھ حنان لالا کے ہاتھ سے جدا کیا۔ کہنے لگا لالا تم دور رہو ریحام سے، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے دھوکہ دیا ہے ہم کو۔ ریحام ہمارا ہے، لالا وہ تم کو لالا کہتا ہے، لالا کا مطلب سمجھتا ہے تم؟ ولی بے حد غصے میں تھا۔ ہم سب سمجھتا ہے،